اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کا ایک عجیب قصہ لکھا ہے، توجہ سے سنیے۔ اللہ رب العزت کتنے مہربان ہیں، اور جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیسے معاف فرماتے ہیں۔ عن وہب بن منبہ قال، وہب بن منبہ فرماتے ہیں کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب آتن، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا سرکش اور نافرمان تھا۔ مسرف علی نفسہ، اپنی جان پہ بڑی زیادتی کرتا تھا، یعنی گناہ کرتا تھا۔ اتنا برا تھا کہ بستی کے لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے۔ سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ اس نوجوان کو یہاں سے نکال دو۔ فاخرجوہ من بینہم لسوء فعلہ، ساری بستی والوں نے اس کے برے کاموں کی وجہ سے اس کو بستی سے نکال دیا۔ فحضرت الوفاة فی خربۃ علی باب البلد، اس بندے کو شہر کے دروازے پر، پرانے زمانے میں شہروں کے گرد فصیل ہوتی تھی، اس کے دروازے پر ویرانے میں اس کو موت آ گئی۔ فأوحى اللہ تعالی الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی، ان ولیا من اولیائی حضرہ الموت، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، فاحذرہ وغسلہ وصلی علیہ، آپ اس کے پاس جائیے، اس کو غسل دیجئے اور اس کی جنازہ کی نماز پڑھیے۔ وَكُلِّ مَنْ كَثُرَ عِصْيَانُهُ، اور فرمائیے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں، يَحْضُرُ جَنَازَتَهُ لِأَغْفِرَ لَهُمْ، وہ اس کی جنازے میں شامل ہو جائے، میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَاحْمِلْهُ إِلَيَّ لِأَكْرِمَ مَثْوَاهُ، اور اس کو قبر میں دفنا دیجئے، میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر لوں۔ فنادى موسیٰ علیہ السلام فی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کروا دیا۔ فَكَثُرَ النَّاسُ، بہت لوگ اکٹھے ہو گئے، ہر بندہ چاہتا تھا میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے مغفرت کی خوشخبری سن رہے تھے۔ فَلَمَّا حَضَرُوا عَرِفُوهُ، جب لوگ وہاں پہنچے تو لوگوں نے اس نوجوان کو پہچان لیا۔ فَقَالُوا، فرمایا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ھذا ھو الفاسق، یہ تو وہی فاسق ہے، الذی اخرجناہ، جس کو ہم نے اپنی بستی سے نکال دیا تھا۔ فتعجب موسیٰ من ذلک، موسیٰ علیہ السلام اس بات پہ بڑے حیران ہو گئے۔ فاوحی اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، صدقوا وہم شہدائی، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر معاملہ یہ ہے کہ انہ لما حضرت الوفات فی هذه الخربۃ، مسئلہ یہ ہے کہ جب اس بندے کو اس ویرانے میں موت آئی، نظر یمنۃ و یسرۃ، اس نے اپنے دائیں بھی دیکھا، اس نے اپنے بائیں بھی دیکھا، فلم یرا حمیما، اس کو کوئی دوست نظر نہیں آیا، ولا قریبا، کوئی اپنا قریبی نظر نہیں آیا،
ورآ نفسہ غریبتن، اس نے اپنے نفس کو غریب دیکھا، وحیدتن اکیلا پایا، ذلیلتن ذلیل پایا، منکسرتن دل ٹوٹا ہوا پایا، فرفع بصرہ الیہ، پھر اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، وقال اور یہ کہا، الہی عبد من عبادک، اللہ تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، غریب من بلادک، شہر سے نکالا گیا ہوں، لو علمت، اگر میں جان لیتا، ان عذابی یزید فی ملکی کا، کہ مجھے عذاب دینے سے آپ کی شاہی میں اضافہ ہو جاتا، وعفو کا، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں، انی ینقصہ من ملکی کا، اس سے آپ کے ملک میں کوئی کمی آ جاتی، لما سألتک المغفرہ، اللہ میں آپ سے کبھی مغفرت کا سوال نہ کرتا، ولیس لی ملجأ، نہیں میری کوئی جائے پناہ، ولا رجاء، نہیں کوئی میری امیدگاہ، الا انت، مگر تو ہی تو ہے، وقد سمعت فیما انزلت انک قلت، اور میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ آیت نازل کی ہے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا بخشنے والا اور بڑا رحیم ہوں، اللہ فلا تخیب رجائی، میری امید کو نہ توڑ دینا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، افکان یحسن بی ان اردہ، کیا یہ بات مجھے سجتی ہے کہ میں اس کی بات کو رد کر دیتا، وہو غریب علی ہذہ الصفۃ، اور وہ پردیسی تھا اس حال میں، وقت توسل الی بھی، اور اس نے مجھے میرا ہی رحمت کا واسطہ دیا، وتضرع بین یدی، میرے سامنے گڑ گڑایا، وعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم، لو سالنی فی المذنبین من اہل الارض جمیعا لوہبتہم، اگر وہ پوری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کا سوال کرتا، ایسی دعا مانگی تھی، میں دنیا کے سارے گناہگاروں کی بخشش کر دیتا، لوہبتہم لہو لذل غربتہ، یا موسیٰ انا کہف الغریب، اے موسیٰ میں پردیسی کی پناہ گاہ ہوں، وحبیبہ، اور میں ہی اس کا دوست ہوں، وطبیبہ، اور میں ہی اس کا طبیب ہوں، وراحمہ، اور میں ہی اس پر رحمت کرنے والا ہوں۔ سوچئے اگر ایک نوجوان اپنے آپ کو اس حال میں دیکھتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی وجہ سے اگر وہ ساری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کی سوال کرتا، میں ساری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا۔ وہ اتنا قریب ہے، کیا اتنے بڑے مجمع میں سے اللہ تعالی ہم میں سے کسی ایک کی بھی فریاد کو قبول نہیں فرمائیں گے؟ کوئی تو مرد ہوگا، کوئی تو عورت ہوگی جس کے دل سے دعا نکلے گی، اور اس کی برکت سے اللہ تعالی باقی سب کے گناہوں کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ لہذا آج سچی توبہ کر کے زندگی کے پچھلے گناہوں کو بخشوانے کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے اور ہمیں آئندہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔